علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ نقل کیا ہے. اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو تعجب کریں گے. ایک بہت بڑے مشہور محدث جلیل، محدث، حدیثوں میں جن کو زبردست مہارت، ایکسپیرینس، تجربہ حاصل تھا. کیا نام تھا ان کا؟ عبد الرحمن ابن مہدی. عبد الرحمن صنوف مہدی، یہ نام یاد رکھیے گا. عبد الرحمن صنوف مہدی، ہم اس کو عربی میں کہہ رہے ہیں. ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن مہدی، مہدی کے بیٹے عبد الرحمن. اسی لیے ہم کان میں نہیں لگاتے ہیں. چشمہ نہیں لگاتے ہیں کہ کان میں ڈنڈی پھنس جاتی ہے، تو یہ لوگ لگا دیتے ہیں. کھول دیں تو وہ بول رہے ہیں کہ تک وہ لگ رہا ہے، تب زیادہ دقت ہوگی تو ہٹا دیں. تو سنیے، علامہ محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی ایک مرتبہ مسجد کے اندر، مدینے کے اندر داخل ہوئے. میں تھوڑی سی اسپیڈ ابھی نارمل رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. مدینے کے اندر داخل ہوئے. پھر یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بہت بڑے محدث ہیں. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن مہدی. پڑھے لکھے ہیں، محدث ہیں. مدینے کے اندر داخل ہوئے، اور داخل جب ہوئے تو آذان کا وقت تھا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی تھیں. عبد الرحمن ابن مہدی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے. اور مسجد نبوی کے اندر امامت کون کر رہا ہے؟ نماز کون پڑھاتے ہیں؟ مسجد نبوی کے امام کون ہیں؟ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم، امام وقت، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم. کیا نام ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ. اب مسجد میں جب داخل ہوئے تو یہ سنت پڑھنے لگے. سنت پڑھنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوئی تو عبد الرحمن ابن مہدی جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے کاندھے کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی. سفر میں لوگ لے لیتے ہیں، کوئی گمچھا، کوئی چادر جا رہا ہے، تو چادر ان کے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ یہ نماز پڑھیں گے تو چادر بھی، ہم رکوع میں جائیں گے تو یہ لٹکے گی، کہیں گرے گی. تو انہوں نے کاندھے سے وہ چادر اتاری، کاندھے سے چادر اتاری اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیا. بس جیسے آج ہم لوگ موبائل سامنے رکھ دیتے ہیں، چشمہ اتارا سامنے رکھ دیتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہا ہے کہ ڈسٹرب نہ ہو، پھوٹ نہ جائے، جیب میں چشمہ اتارا سامنے رکھ دیا، یا موبائل کا بند کر کے سامنے رکھ دیا، یا ہمارے ہاتھ میں ہینڈ کرچیف، رومال ہے، ہم نے اس کو نکالا سامنے رکھ دیا. انہوں نے بھی چادر اٹھائی اور اس کو لپیٹا اور سامنے رکھ دیا. یہ چیز مدینے والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. ان کو بڑا تعجب ہوا، لیکن نہیں جانتے تھے یہ کون شخص ہے، جبکہ یہ بہت بڑے محدث تھے، نہیں معلوم. امام مالک رحمت اللہ علیہ آئے اور سیدھے مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اقامت ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. امام مالک سب سے کہہ رہے ہیں اپنی صفیں درست کر لو، استووا صفوفکم. اب لوگ امام مالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. اس آدمی نے چادر آگے ڈال دی. امام مالک نے دیکھا، اس آدمی کو بھی دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ پردیسی ہے. امام مالک قبلہ روح ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی. نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو فرمایا پولیس کہاں ہے، باڈی گارڈ کہاں ہے؟ اتنے میں پولیس آ گئی. باڈی گارڈ جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے وہ آ گئے. امام مالک نے فرمایا کہ اس آدمی کو پکڑو.
اور اس کو قید خانے کے اندر ڈال دو، اس کو جیل کے اندر ڈال دو۔ جس آدمی نے نماز کی حالت میں اپنی چادر صرف آگے رکھ دی تھی، اس آدمی کو امام مالک نے حکم دیا اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ وہ آدمی مقید کر دیا گیا ہے، شام تک جیل کے اندر رہتا ہے۔ شام کو پتہ چلتا ہے امام مالک کو، جس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا ہے، قید خانے میں ڈالا ہے، وہ تو اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، حدیثوں کا ماہر ہے، حدیثوں کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، بہت بڑا تجربے کار ہے۔ امام مالک نے اپنے باڈی گارڈوں کو حکم دیا اس آدمی کو جیل سے، قید خانے سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ امام مالک کے سامنے اس شخص کو لایا گیا، عبد الرحمن ابن مہدی کو۔ جب اس شخص کو لا کر پیش کیا گیا تو امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ تم بہت بڑے محدث ہو، بہت بڑے عالم ہو، اپنے علاقے کے بہت جانکار ہو۔ انہوں نے فرمایا ان تدعو صوبک فی یدک بین الناس، تم نے لوگوں کے درمیان اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو، تدعو صوبک بین یدک، اپنے آگے ڈال دیا، لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے سامنے تم نے اس چادر کو آگے ڈال دیا۔ وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، اور نمازیوں کی نظروں کو تم نے اس چادر کی طرف مائل کر دیا، یعنی تم نے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں ڈسٹرب کر دیا۔ وَقَدْ أَحْدَثْتَ فِي مَسْجِدِنَا شَيْئًا مَا كُنَّا نَعْرِفُهُ، آج تم نے ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی نئی چیز کی ایجاد کر دی جس کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، جس سے ہم کبھی واقف نہیں تھے۔ یعنی تم نے یہ نئی چیز ایجاد کر دی، ہم نے اپنے بستی میں، اپنے مدینہ کے اندر اس چیز کا رواج نہیں دیکھا، لیکن آج تم نے ہمارے نمازیوں کو مائل کر دیا، کپڑا ڈال کر ان کی نمازوں میں ڈسٹرب کر دیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نظر میں نماز کی حالت میں اپنا سامان، اپنی چادر، اپنا چشمہ، اپنا رومال اور اپنی کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھنا بھی منع تھا۔ وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بھی ہماری نماز میں خشوع و خضوع میں کمی آئے گی۔ موبائل رکھ دیا، اب ہماری نماز تو وہیں رہے گی نا، ہماری نظر سجدے کی جگہ پر تو موبائل پر بھی پڑے گی۔ اب آدمی بار بار سجدے کی جگہ پہ دیکھے گا تو موبائل کو بھی دیکھے گا، کوئی لے کے تو بھاگ نہیں گیا، کوئی چیز۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی خشوع و خضوع والی ہونی چاہیے۔ پورا پیر کاٹ دیا جاتا تھا اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، پیر کٹ گیا، تکلیف کا احساس نہیں ہوا نماز کی حالت میں۔ جنت میں جانے والے مومنین کی لسٹ میں یہ پہلا زینہ ہے۔ جو مومن کامیاب ہے ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی یہ بتائی گئی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ کیا سنیں؟ بہت سے لوگ ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے شاید کبھی سنایا تھا واقعہ، یاد ہوگا آپ کو، اس جگہ سنایا یا کہاں سنایا۔ بہت سے لوگوں کو تو اپنی بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں، یا تو نماز میں یا لیٹرین میں۔ جو چیز بھولی ہوئی ہو لیٹرین میں یاد آ جاتی ہے، ہاں بھولا جاتا ہے، یا نماز میں۔ اور ایک شخص کو اپنے امام سے بحث کر رہا تھا، امام صاحب نے جب نماز پڑھائی